بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قوم سمود طریق کی ایک ایسی قوم تھی جس کو خدا نے اونٹنی جیسی نعمت سے نوازا تھا۔ یہ اونٹنی دنیا کی سب سے بڑی اونٹنی تھی۔ انہوں نے اس اونٹنی کو قتل کیوں کیا اور آسمان سے وحشتناک آوازیں کیوں بلند ہوئی؟ اس قوم کا کیا انجام ہوا؟ آج ہم آپ کو قرآن مجید کی آیات اور روایات کی روشنی میں قوم سمود کے بارے میں ساری معلومات دیں گے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی عرصہ دراز کے بعد حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود پر مبعوث برسالت ہوئے۔ یہ قوم سمود بن عابر بن ارم بن سام بنی نوح کی اولاد سے تھی اور حضرت ہود علیہ السلام کے چچا زاد بھائیوں پر مشتمل تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کو عاد اولا اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود کو عاد ثانی کہتے ہیں۔ عاد اور سمود چچا زاد بھائی تھے۔ جس وقت عاد اولا پر عذاب نازل ہوا تھا اس وقت عاد ثانی یعنی قوم سمود مقام ہجر میں مقیم تھی جو حجاز اور بلاد شام کے درمیان واقع ہے۔ جب قوم عاد بالکل تباہ و برباد ہو گئے تھے اور ان کی ساری زمین خالی ہو گئی تھی تو قوم سمود نے ان پر قبضہ کر کے اسے آباد کیا۔ قوم سمود کے لوگوں کی عمریں 600 سال اور زیادہ سے زیادہ 1000 سال کی ہوتی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام 16 سال کی عمر میں مبعوث برسالت ہونے کے بعد 120 سال تک ان میں تبلیغ کرتے رہے، لیکن انہیں اس مقصد میں کوئی خاص کامیابی حاصل نہ ہوئی اور چند افراد کے علاوہ کوئی خاص ایمان نہ لایا۔ قوم سمود بہت سرکش تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام جب ان کی سرکشی سے عاجز آ گئے تو انہوں نے کہا، میں تم سے عاجز آ چکا ہوں اور اب تبلیغ کا آخری فیصلہ چاہتا ہوں۔ تو قوم سمود نے کہا، اگر تم اپنی تبلیغ پر ڈٹے ہوئے ہو تو عید کے دن ہماری عیدگاہ آ کر ہمیں کوئی معجزہ دکھا کر اپنی نبوت سے مطمئن کیجیے گا۔ بالآخر عید کے دن سب جمع ہو گئے۔ ان لوگوں کے سردار جندو بن عمر بن جواس نے اپنے 70 ساتھیوں کے ساتھ مشورہ کرنے کے بعد کہا، اے صالح، اگر تم اسے بہت بڑے پتھر سے جس کا نام قائبہ ہے ایسی اونٹنی پیدا کر دو جو سرخ رنگ کی ہو اور اس کی پیشانی سیاہ ہو، بدن پر بڑے بڑے بال ہوں اور 10 باغ کی گابن ہو اور کم از کم 1 میل لمبی، اور یہ کہ پیدا ہوتے ہی بچہ دے اور اس میں اتنا دودھ ہو کہ ہم سب اس کو پی کر سیر ہو سکیں، اور اس سے جو بچہ پیدا ہو وہ بالکل ماں جیسا ہو، تب ہم تمہاری تصدیق کریں گے اور تم پر ایمان لائیں گے، اور اگر تم ہماری یہ شرط پوری نہ کر سکے تو ہم تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ شرط سن کر حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھی طرح وعدہ کرو کہ اگر تمہارے کہنے کے مطابق اونٹنی پیدا ہو گئی تو تم ضرور ایمان لاؤ گے۔ اگرچہ تم نے جو بات کہی ہے ہمارے لیے بہت دشوار ہے، لیکن ہمارے خدا کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم جو وعدہ کر رہے ہیں وہ اٹل ہے۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے خدا سے اونٹنی پیدا ہونے کی درخواست کی کہ اس پہاڑ کے بدن سے اونٹنی پیدا فرما دے۔ ابھی حضرت صالح علیہ السلام کی دعا کے الفاظ ختم نہ ہوئے تھے کہ ایک مرتبہ پہاڑ میں تھڑتھڑی پیدا ہوئی اور ایک بہت ہی شدت کے ساتھ آواز برآمد ہوئی، اور اس کے بعد پتھر شگافتہ ہوا اور اونٹنی پہاڑ کے بدن سے باہر نکل آئی اور فوراً گھاس چرنے لگی، اور لوگ جو اپنی آنکھوں سے اس عجیب و غریب واقعے کو دیکھ رہے تھے سخت حیران ہوئے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا، اے صالح، اس اونٹنی کے بدن سے جو بچہ ہے اسے بھی پیدا ہونا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، وہ بھی ابھی ہی پیدا ہو جائے گا۔ چنانچہ اس وقت بچہ پیدا ہو گیا اور پیدا ہوتے ہی اپنی ماں کے گرد گھومنے لگا۔ یہ دیکھ کر ان کا سردار جندو بن عمر مومن ہو گیا اور اس کے ساتھ 70 میں سے 5 اور ایمان لے آئے۔ 16ویں کے بیان کے مطابق اس معجزے کو دیکھنے کے بعد تقریباً تمام قوم سمود کے نمائندے ایمان لانے پر
آمادہ ہو گئے تھے، لیکن ضباب بن عمر، ارباب بن سمر اور جناب نے مزاحمت کی اور کہا، اے قوم سمود، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، جو کچھ تم نے دیکھا ہے یہ ایک جادو ہے، اور جو صالح نے کیا ہے۔ ان لوگوں کے اس قسم کے بیانات سے قوم صالح ایمان لانے سے معذور ہو گئی، اور حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی لمبائی 1 میل اور چوڑائی 120 گز تھی۔ اس سے قوم سمود کے تمام جانور ڈرتے تھے۔ وہ جب بھی کنویں پر پانی پینے کے لیے آتی تو سارا پانی پی جاتی تھی، اس لیے لوگوں کو زحمت ہوتی، لہٰذا فیصلہ یہ ہوا کہ ایک دن کنویں سے یہ اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن وہ لوگ، انسان اور باقی تمام حیوان اس کنویں سے پانی پیا کریں گے۔ ایسا ہی چلتا رہا یہاں تک کہ 30 سال کی مدت گزر گئی۔ مورخین کا کہنا ہے کہ یہ اونٹنی جب اس کنویں پر آتی تھی، جو ایک روایت کی بنا پر 20 کامت انسانی گہرا تھا، یعنی بے انتہا گہرا تھا، تو اس کا پانی منہ تک بھر جاتا تھا، اور یہ اونٹنی سارے کا سارا پانی پی لیتی تھی۔ پھر وہ جتنا بھی پانی پی لیتی تھی اتنا ہی دودھ دیا کرتی تھی، جس سے قوم سمود کے 7 قبیلے سراب ہوا کرتے تھے اور اس سے مکھن نکالتے تھے اور مختلف قسم کی تجارتیں کرتے تھے۔ ایک روایات میں ہے کہ اس کے بالوں سے دوسرے ممالک سے خرید و فروخت کرتے تھے، یہاں تک کہ کافی مال و دولت اس اونٹنی کے ذریعے سے فراہم کر لیا۔ طریق سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے متعلق قوم سمود میں 2 قسم کے خیال والے لوگ پیدا ہوئے۔ ایک وہ لوگ جن کا شمار عوام میں تھا اور وہ اس اونٹنی سے فائدہ اٹھا کر اپنی زندگی کو سنوار رہے تھے۔ ایک وہ لوگ تھے جو اس علاقے میں پہلے سے برسر اقتدار تھے اور مال و دولت کی فراوانی انہیں حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی سے فائدہ اٹھانے کی طرف متوجہ نہ کرنے دیتی تھی، اور وہ اس کے باوجود کو برداشت کرنے کو تیار نہ تھے۔ انہیں یہ خیال تھا کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی سے جو فائدہ عوام اٹھا رہی ہے، انہی فوائد کی وجہ سے وہ ہمارے اقتدار کو اس طرح تسلیم نہیں کرتے جس طرح کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ برسر اقتدار طبقے کو پریشانی یہ بھی تھی کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی وجہ سے ان کے تمام جانور آبادی سے جنگل کی طرف بھاگنے کی کوشش کرتے تھے، کیونکہ وہ سب اس سے خوف کھاتے تھے، اور ایسا بھی ہوا کہ بہت سے جانور خوف کی وجہ سے مر گئے تھے۔ اس علاقے میں ایک عورت برسر اقتدار تھی، کا نام غنیزہ بنت غنم تھا، اور اس کی ایک سہیلی تھی جس کا نام صدوق تھا۔ ان دونوں کا حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کرنے پر اتفاق ہو گیا۔ اس دوران حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو باخبر کیا کہ اسی مہینے ایک شخص پیدا ہوگا جو اس اونٹنی کو قتل کر دے گا، اور اس خبر سے عوام بہت پریشان ہو گئی، کیونکہ حضرت صالح علیہ السلام نے اس کے انجام میں عذاب کا بھی بتایا تھا۔ ان لوگوں کو ایک تو عذاب سے خوف تھا، اور دوسرا یہ بھی پریشانی تھی کہ اگر اونٹنی قتل ہو گئی تو جو فائدے ہم اس سے حاصل کر رہے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ چنانچہ اسی مہینے میں جو بچہ پیدا ہوا اس کا نام خدار تھا۔ جب اس کی عمر 20 سال کی ہوئی تو اس نے تیر اندازی میں مہارت حاصل کر لی۔ اس کے دل میں بھی حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کرنے کا خیال پیدا ہوا، اور اس نے اس خیال کو پروان چڑھایا۔ اس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے بہت سے لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا، یہاں تک کہ اس کا رابطہ وہاں کی بادشاہ غنیزہ نامی عورت سے ہوگا۔ یہ شخص خدار وہاں آنے جانے لگا۔ غنیزہ کے دل میں پہلے ہی اونٹنی کو قتل کرنے کے جذبات پرورش پا رہے تھے کہ اسے ایک مضبوط ہم نوا مل گیا، جس سے اس نے یہ سمجھ لیا کہ اب یہ کام آسانی سے حاصل ہو جائے گا۔ خدار کا ایک دوست تھا جس کا نام مصدح تھا۔ خدار کی معشوقہ کا نام کتام اور مصدح کی معشوقہ کا نام اقبال تھا۔ یہ چاروں ہر شب روز ایک مقام پر اکٹھے ہو کر شراب پیا کرتے تھے اور عیش و عشرت کیا کرتے تھے۔ غنیزہ نے دونوں عورتوں کو تام
اور اقبال کو بلا کر ان سے کہا کہ تم دونوں میرا ایک کام کرو۔ انہوں نے پوچھا کون سا کام؟ غنیزہ نے کہا صالح کی اونٹنی کو قتل کرنا ہے۔ اس کی ترکیب یہ ہے کہ آج رات جب قدار اور مصدح تمہارے پاس آئیں تو ان سے کہو ہم تمہیں اس وقت تک ہاتھ نہیں لگانے دیں گے جب تک تم ہمارا کام نہیں کرو گے، جب تک تم صالح کی اونٹنی کو قتل نہ کر دو۔ انہوں نے کہا بہتر۔ چنانچہ جب رات ہوئی اور ان دونوں عورتوں کے پاس قدار اور مصدح آئے تو ان میں سے ایک نے کہا ہمیں پانی کی سخت تکلیف ہے، اگر کوئی مہمان آ جائے تو ہم اس کو پانی بھی نہیں پلا سکتے ہیں، کیونکہ آج صالح کی اونٹنی کے پانی پینے کا دن تھا، ہمیں ایک قطرہ بھی نصیب نہیں ہو سکا۔ دوسری نے کہا کہ کاش کوئی مرد ہوتا جو اسے قتل کر کے ساری قوم کا دل ٹھنڈا کر دیتا۔ یہ سن کر یہ دونوں بولے یہ کون سی بڑی بات ہے، ہم اسے قتل کر دیتے ہیں۔ چنانچہ یہ دونوں باہر گئے اور انہوں نے اپنے ساتھ کچھ اور دوستوں کو بھی شامل کر دیا۔ یہ ٹوٹل 7 آدمی حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور یہ 7 آدمی اس راہ میں چھپ گئے جس طرف سے اس اونٹنی نے پانی پینے کے لیے آنا تھا۔ جب یہ اونٹنی پانی پینے میں مصروف ہوئی تو اس وقت ان لوگوں نے تیر کی مدد سے اس پر حملہ کیا۔ سب سے پہلے ایک پاؤں پر تیر مارا، پھر تلوار چلائی، پھر دوسرے پیر پر تلوار ماری، جس کی وجہ سے وہ اونٹنی منہ کے بل گر پڑی۔ پھر تمام علاقے والے اس پر پھٹ پڑے اور اسے ٹکڑے ٹکڑے کر کر اس کا گوشت آپس میں تقسیم کر لیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی جب قتل کر دی گئی تو اس کا بچہ بھاگ کر پہاڑ پر چڑھ گیا۔ جب حضرت صالح علیہ السلام کو اطلاع ملی تو وہ پہاڑ پر تشریف لے گئے۔ بچے نے جوں ہی حضرت صالح علیہ السلام کو دیکھا تو وہ آنسوؤں سے رونے لگا اور 3 مرتبہ ماں کا حوالہ دے کر چیخ ماری۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا اے لوگوں، اونٹنی کا بچہ 3 مرتبہ چیخا ہے، اب 3 ہی دن کی مہلت تمہارے پاس ہے، 3 دن کے بعد تم پر عذاب کا نزول شروع ہو جائے گا۔ قرآن مجید کی سورہ ہود میں ارشاد ہے پورے 3 دن تک اپنے گھروں میں جس نعمت سے چاہو استفادہ کرو اور جان لو کہ ان 3 دن کے بعد عذاب الہی آ کر رہے گا۔ اونٹنی کے بچے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جس پہاڑ کے شگاف سے اس کی ماں پیدا ہوئی تھی یہ اسی میں جا کر غائب ہو گیا تھا، لیکن بعض نے کہا ہے کہ ان لوگوں نے ماں کو قتل کرنے کے بعد اس کے بچے کو بھی قتل کر ڈالا۔ اور حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا اے لوگوں، تم لوگوں نے خدا کی مخالفت میں حد کر دی ہے، لہٰذا اب عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب لوگوں کو عذاب سے ڈرایا تو کوئی یقین نہیں کر رہا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا میں سچ کہتا ہوں۔ تم لوگوں نے کہا پھر اس عذاب کی علامت بتاؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی علامت یہ ہے کہ ایک دن تمہارے چہرے زرد ہوں گے، پھر دوسرے دن سرخ ہو جائیں گے اور پھر تیسرے دن سیاہ ہو جائیں گے، اس کے بعد عذاب نازل ہوگا۔ پھر ایسے ہی ہوا، ایک دن ان کے چہرے زرد ہوئے اور دوسرے دن ان کے چہرے سرخ ہوئے، جس سے یہ لوگ بہت گھبرائے اور رونے پیٹنے لگے، اور تیسرے دن ان کے نجس چہرے بالکل سیاہ ہو گئے۔ جب عذاب کے نمایاں آثار پیدا ہو گئے تو حضرت صالح علیہ السلام اپنے ایمانداروں کو ہمراہ لے کر شام سے فلسطین کی طرف چلے گئے اور وہیں مقیم ہو گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد عذاب نازل ہونا شروع ہو گیا۔ ایک ایسی آواز آسمان سے آئی کہ اس نے ان لوگوں کے دلوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا، یہ سب کے سب مر گئے۔ قرآن مجید کی آیت اور سورہ ہود کی آیت نمبر 67 اور 68 میں ارشاد ہوتا ہے لیکن ظالموں کو سیے آسمانی نے گھیر لیا، اور اسی طرح سے یہ چیخ نہایت سخت اور وحشت ناک تھی، اس کی وحشت سے وہ سب کے سب گھروں میں ہی زمین پر گر کر مر گئے۔ وہ اس طرح مرے اور نابود ہوئے اور ان کے آثار بھی مٹ گئے کہ گویا وہ اس سر زمین پر کبھی رہتے ہی نہ تھے۔ اور اس کے بعد آسمان سے آگ برسی اور اس آگ نے ان سب کو جلا کر ختم کر دیا۔